اجازت ہے حضور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بار آپ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے اور ایمان کی حرارت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی فضیلت اور سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں اس وقت کوئی تقریر کرنے کے نہ موڈ میں ہوں اور نہ اس کا وقت ہے۔ چند باتیں بطور نصیحت یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قاعدے تسلیم کیے جاتے ہیں، مگر ان قواعد کے تحت جزیات کو اگر قاعدے کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان جزیات پر وہ حکم نافذ نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے اور قاعدے کا انکار ہے۔ مثال کے طور پر یہ قاعدہ تو آپ مان لیں گے، جس نے طلاق دی وہ طلاق پڑے گی، مگر زید نے طلاق دی تو کہا کہ نہیں، اس کی دی ہوئی طلاق کو ذرا سوچنا پڑے گا۔ وہ مختلف حالات میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ایک مثال میں نے دی، مگر یہ تو جتنے مناظروں میں میں نے شرکت کی، ہر مناظرے میں یہ بات وہابیوں سے سنی کہ رسول پاک کی توہین کفر ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کفر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کفر ہے، مگر ان دونوں میں اس قاعدے کو ماننے والا کون ہے؟ اگر کوئی توہین کرے اور اپنے رشتے، اپنی شاگردی یا اپنی کسی بنیاد پر آپ اس پر کفر کا فتویٰ صادر نہ کریں تو بالکل ایسے ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر اور شرک ہے۔ مگر ابو جہل کو کیسے میں کافر کہوں؟ وہ تو قریش میں سے تھا، رسول پاک کا اور اس کا خاندان ملتا تھا، تو بھلا بولو کہ کافر کو اب اسی بنیاد پر وہابیہ لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر مت کہو۔ یا اللہ، کافر کو کافر نہ کہیں تو تجھے کہیں، کس کو کہیں؟ قرآن نے جب قل یا ایھا الکافرون کہا، کافروں کو کافر کے لقب سے مخاطب کیا، تو ہم بھی ابو جہل اور ابو جہلیوں کو جب مخاطب کریں گے تو یا ایھا الکافرون یہی کہا۔ سمجھ گئے؟ بہت سے میں نے مولویوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم فتاوی حسام الحرمین پر دستخط کرتے ہیں اس طرح پر کہ ہر شاتم رسول کافر ہے، گستاخ رسول کافر ہے۔ ان سے جب مطالبہ کیا کہ ان عناصر اربعہ کو کیا کہتے ہو، قاسم نانوتوی کو کیا کہتے ہو،
اب میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے. میں نے کہا تو مولوی اشرف علی کو، خلیل احمد امبیٹی کو، اسی طرح اوروں کو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں کہہ نہ رہا ہوں کہ ہر گستاخ رسول کافر ہے، مگر نام کے ساتھ اس پر اس قاعدے کو چسپاں کرنے کے معاملے میں وہ کیوں پسو پیش کر رہا ہے؟ بس یہی اس کی بددیانتی ہی نہیں، یہی اس کے کفر کا غماز. بے شک حق. بات خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا. مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے تو فتاوی حسام الحرمین کی تصدیق کر دی ہے تحریری طور پر. میں نے کہا تحریر تو دکھاؤ. ارے میں کہہ رہا ہوں تحریر دکھاؤ. تحریر دکھائی، اس میں ان چاروں کو نام تو الگ رہا، یہ لفظ بھی کہ چاروں کو میں کافر مانتا ہوں، ان چاروں کو نہیں، چاروں کو یہ بھی تو نہیں. ہاں کیونکہ چاروں میں تو بہت سا چارہ نکلا. ہاں تو اس لیے مگر میں نے کہا نہیں، یہ کہنا ہوگا کہ میں فتاوی حسام الحرمین کی تصدیق اس طرح پر کرتا ہوں کہ اس میں رسول پاک کے گستاخوں کو جو کافر کہا گیا ہے نام بنام، میں بھی ان کو نام بنام کافر مانتا ہوں، تب یہ تصدیق مانی جائے گی، اس کے بغیر نہیں. سمجھ گئے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تو پڑھو، مگر اس کو کفار پر منطبق کرنے میں پسو پیش کرو تو بس یہ کفر کا غماز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتاؤں کہ علم کا خزانہ آپ نے قواعد کے طور پر بھی اور جزئیات کے طور پر بھی جس طرح تقسیم کیا، علماء عوام سے زیادہ اس کا فیض اٹھا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ سے کتنے کتنے فائدے ملتے ہیں. ذرا غور سے کوئی فتویٰ پڑھے تو تب سمجھ میں آئے گا. اس لیے آپ کے تمام فتاوی علم و بصیرت کا سرچشمہ ہے اس وقت کے علماء کے لیے. عوام تو عوام رہے، عوام صرف اتنا یاد رکھے کہ ہمارے اوپر اور تمام علماء پر اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. اس وقت میں جو اعلیٰ حضرت نے ساری دنیا کے تانے سنے اور سب سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، سبحان اللہ. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اور یہ کہ جاہلوں، پڑھے لکھے جاہلوں کی دہن دوزی کے لیے یہ بھی یاد رکھو کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے.
سبحان اللہ. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ سنو، تقریر کا اعلان جس کے لیے ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرا تو اعلان نہیں ہوگا، لہذا بے تکے طور پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے کہ چلو اس طرح نہ صحیح اس طرح کچھ تو پہچان کرا لو اپنی. تو یہ طریقہ چھوڑو. جو چیز افادیت والی آپ کے کانوں میں آ رہی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. نعرہ لگانے کی جہاں ضرورت ہے وہاں جب مقرر خاموش ہو جائے تب لگا لو. ہاں، یہ نہیں کہ بیچو میں کود پڑو. چلیے اب اخیر میں یہ بات عرض کر دوں کہ آج کی بات میرے سرکار عالم مفتی اعظم مفتی عالم قدس سرہ العزیز کی بزم ہے، اور آج آپ کا کہ عرس پر یہ آج کی مجلس ہے. سرکار مفتی اعظم، خدا کی قسم جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا انہوں نے مجھ سے خود کہا، بچپن سے یہ سنتا آ رہا کہ مفتی اعظم ہو بہو اعلیٰ حضرت. بیٹھنا، بولنا، لکھنا، کام کرنا، بیکاریوں سے بچنا، اور کتنی ہی شب بیداری اور کتنی ہی محنت کے کام ہوں اپنے معمولات میں فرق نہ آنے دینا. یہ سب سرکار مفتی اعظم کی شان. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فیض و برکات سے مجھے بھی نوازا ہے. ہاں، آپ نے مجھے تمام علوم کی جو اجازت اعلیٰ حضرت سے سرکار کو حاصل کی وہ مجھے بھی عطا فرمائی، اور مجھے اپنی خلافت سے بھی نوازا. مگر ایک نظر کرم ان کی یہ کہ سبحان اللہ کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے دنیا کے سامنے لوگوں کو ایک قائد کی حیثیت سے رہنا ہے. یہ اسی طرح پر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سی باتوں میں خاموش رہتا ہوں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تائید کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. میں بہرحال الحمدللہ مفتی اعظم کے غلامی کا میرا بڑا لمبا وقت ہے، اور مرید ہونے کا وقت بڑا مختصر. کتنا 1948 میں سرکار کی غلامی میں داخل ہوا اور میں مرید ہوا. اس عمر کے کئی آدمی اس پورے مجمع میں جس عمر کا میں جو میری مریدی کی عمر ہو گئی، اس عمر کے کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں وہ آپ لوگ ٹٹولیے. مگر الحمدللہ سن 48 سے میں مفتی اعظم کا غلام رہا، اور مفتی اعظم کا کرم اتنا ہمارے اوپر تھا کہ جب تک سفر کے قابل رہے اس وقت تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ کم سے کم 2 بار یا 3 بار آپ میرے غریب خانے پر تشریف نہ لائے. کیوں؟ میری وجہ سے نہیں، صدر الشریعہ کی وجہ سے. یہ ان دونوں حضرات میں بڑا گہرا ربط تھا، اور یہ ربط جوڑنے والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں صدر الشریعہ اپنی ایک تحریر میں کہ مجھے اور چھوٹے مولانا یعنی سرکار مفتی اعظم دونوں کو نہیں،
ذرا بات بیچ سے آ گئی. فرمایا ایک روز ایک کمرے میں قالین بچھوایا اور پھر اس پر 2 مسندیں رکھی, 2 ڈیسک رکھوائے اور میرا اور چھوٹے مولانا دونوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں مگر یہ اخوت قضا یہ 2 حضرات کو یہ منصب دیا تھا, یہ منصب رہا اور اخیر تک ان حضرات کا یہ تعلق قائم رہا مگر دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. الحمدللہ میں اس تعلق کا ایک وارث ہوں. اس لیے حضور سیدنا اعلی حضرت کی بارگاہ کا جو بڑا عالم ہوتا ہے تو میں اس کے قدموں سے متعلق ہوتا ہوں. میں عمر نہیں دیکھتا, اپنی سند نہیں دیکھتا, اپنے شاگردوں کی کثرت نہیں دیکھتا, بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اعلی حضرت کے خون سے ہیں. بس اعلی حضرت کے سرچشمے میں ختم. بات میں نے بہت لمبی کر دی. اللہ تعالی اس میں اگر کوئی خطا ہو تو درگزر فرمائے اور اللہ تعالی میرے تمام سنی بھائیوں کا ایمان سلامت رکھے. اتنی کتابیں رکھی ہیں, سب کا افتتاح مجھے کرنا. یہ ایک کتاب ہے نمبر 1 نشاط السکین الاسد السؤول, یہ 2 نمبر 3 فتح خیبر. حضرت علامہ مولانا محمد شاہ خان قادری رحمت اللہ علیہ جو اعلی حضرت سے عمر میں کئی سال بڑے مگر پھر بھی آپ نے اپنی اعلی حضرت کی بارگاہ کے فیضان کو جب دیکھا تو شاگردی اختیار کی اور اعلی حضرت کے کچھ افادات ان 3 رسالوں میں جو اس کتاب کے اندر جمع ہیں وہ اس کا مسودہ اب تک شاید چھپا نہ تھا. میرے پوتے مولانا ریاض المصطفیٰ ابن مولانا عطاء المصطفیٰ انہوں نے اس کی تصحیح اور ترتیب باقاعدہ کی. جن لوگوں کو فقہی یا کلامی درد و فکر میں بحث و مباحثہ کرنا ہو نکتہ سنجی یہ مطالعے کے لیے ضرور رکھیں. اور حضرت صاحب سجادہ قائد اہل سنت کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں جسے چاہیں عطا کریں اور جتنی کتابیں ہیں سب ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ حضرت العلامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب رضویات جس میں مفتی شریف الحق صاحب کے بہت سارے مضامین اور ان کی علمی خدمتیں جو اعلیٰ حضرت کے ذات سے متعلق ہیں وہ سب اس میں جمع کی ہیں. اللہ تعالی یہ خدمت قبول فرمائے. شبستان رضویہ. چلیے یہ مولانا ذوالفقار خان عینی ان کی ایک کتاب ہے اذان فی المسجد سے متعلق جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اذان تو مسجد کے باہر دی ہی جاتی ہے
مگر رسول پاک کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں خطبہ جمعہ کی اذان بھی دی جاتی تھی مسجد کے باہر مقام زورا پر. ایک اونچا سا ٹیلا باب مسجد کے قریب تھا، زورا، اس پر دی جاتی تھی. اس میں بدایوں شریف کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فتوے سے اختلاف کرتے ہوئے مقدمہ قائم کیا. تو اس مقدمے کی تاریخی حقائق جمع کیے ہیں مولانا ذوالفقار خان نعیمی ککرالوی بدایوں نے. انہوں نے، آپ اس کو بھی ذرا غور سے پڑھیں جسے چاہیں گے. حضرت علامہ ارشد القادری حیات و خدمات، یہ مولانا ذاکر حسین رضوی نے جمع کی اور جامعہ نوریہ مجاہد ملت گیا سے یہ شائع ہوئی. علامہ ارشد القادری اس شخصیت کا نام ہے کہ جو میرے ماموں جان تھے حقیقی، اور علم کے اعتبار سے بہت کامیاب مدرس، قلم کے اعتبار سے مفتی بھی، اور وہ قلم کے بادشاہ کہلاتے. اپنے زمانے میں ان کے مضامین کے بارے میں تو یہ لکھا ایک دیوبندی مولوی عامر عثمانی نے اپنے رسالہ تجلی میں کہ اس کے قلم کی جولانیت یہ اردو معلیٰ پر مشتمل ہے. یہ اس دیوبندی کو لکھنا پڑا. بہرحال یہ ان کی حیات، یہ عالم تھے، مدرس بھی تھے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب امجدی علیہ الرحمہ یہ آپ کے خاص شاگردوں میں علامہ ارشد القادری تھے. انہوں نے از اول یعنی میزان سے لے کر بخاری تک سب پڑھایا. انہوں نے فتویٰ نویسی کا ڈھنگ بھی سکھایا. الحمدللہ یہ علامہ ارشد القادری کی شخصیت سے متعلق. چلیے، یہ حضرت علامہ مفتی ولی محمد صاحب رضوی، اللہ تعالی ان کی برکتوں کا سیلاب جاری رکھے. ان کے نام ہندوستان کے مشاہیر کے جو خطوط آئے وہ جمع ہیں. یہ علماء کے خط لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں. ایک عالم دوسرے عالم سے کس طرح خطاب کرتا ہے. ہاں چلیے، یہ حضرت مولانا شفیق اجمل ناظم اعلیٰ زینت کلیت البنات، انہوں نے یہ کتاب، یہ بنارس کے رہنے والے اور حضور تاج شریعہ کے خاص الخاص احباب میں ان کے والد ماجد بھی ہیں داخل. ہاں انہوں نے یہ ایک لمبی کتاب جمع فرمائی ہے جس میں امہات المؤمنین کی سیرت، ان کی دینی خدمات، ان کے مراتب علیہ، ان کی کرامات اور ان کی دیگر فضیلتیں جمع ہیں. آپ ان کو خود بھی پڑھیں اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں. چلیے، یہ بنگال میں ایک جگہ اسلام پور، وہاں پتہ نہیں کیسے اتنی شاندار اردو پہنچ گئی کہ جناب محبوب گوہر اسلام پوری، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات نثر میں تو مختصر، مفصل، متصوت، ہر طرح کی سوانح موجود ہیں.
مگر یہ نظم میں ایک سوانح ہے، یہ منظوم سوانح اعلیٰ حضرت، یہ شائع ہوئی کیا دارالترجمہ و نشر کلکتہ سے۔ چلیے یہ ایک چھوٹا سا رسالہ، یہ اس میں بنارس میں زیدی سادات میں سے دو بزرگ پہنچے، وہاں پر کچھ اپنے فیض و برکات تقسیم فرمائے۔ سید ظاہر علی حسینی زیدی، سید مست علی حسینی زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات اور ان کی کرامات پر یہ کتاب، یہ رسالہ مشتمل ہے۔ سیدین بنارس، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ابو الولید باجی، بہت سے بزرگوں نے، یہاں تک کہ امام غزالی نے بھی یا ایھا الولد وغیرہ کر کے اپنے متعلقین کو نصیحتیں کی۔ تو باپ اپنی اولاد کو کس طرح نصیحت کرتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحتوں کی کتاب، ہاں باپ کی نصیحت اولاد کے نام، یہ چلیے ہاں سخن زار نعوت، یہ تو پڑھنے کے لیے ڈکشنری بھی لانی پڑے گی۔ یہ شمتاز خاکی ہیں، ان کی چلو، اور یہ اسلام پہچانو، اپنے اسلام کو بچاؤ، پہچانو اور بچاؤ، یہ ایک کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ صاحب اسلام تھے۔ آئندہ سے اس بات کی خاص رعایت رکھی جائے کہ کتابیں یہاں پر تعارف کے لیے جمع کی جائیں تو وہ جو خالص علمی، فکری اور علماء کی افادیت کا بھی وہ اپنے اندر، ہاں چلیے ختم۔ یہ 72 حور ہیں، اس حدیث پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو 72 حوریں جنت میں دی جائیں گی، تو اس پر جتنے اعتراضات ہیں ان میں سے اکثر کے جوابات اس کے رسالے میں ملیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سب کتابوں کی سے افادیت دے، اور اگر ان کتابوں کے کسی گوشے میں نقصان کا، آزار کا کوئی گوشہ ہو تو اللہ اس سے لوگوں کو پاک رکھے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا